اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش لفظ. اصل بات سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں. یہ لکھا ہے ڈاکٹر اظہر وحید صاحب نے، جنہوں نے کتاب کا ترجمہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، زمینی مذاہب اور آسمانی مذاہب کی تقسیم آسمانی نہیں بلکہ زمینی ہے. در حقیقت تمام مذاہب آسمانی ہوتے ہیں. آسمانی مذاہب کو زمین بوس کرنے میں مذہبی اجارہ داروں کا ہاتھ ہے. اقتضاء توحید ذاتی باری و وحدت پیغام ہائے رسل بھی ہے. روئے زمین پر پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام نبی بھی تھا. رحمت و ربوبیت کا تقاضا ہے کہ انسان کے لیے روحانی رزق بھی آسمان سے نازل ہو. یہ عجیب بات ہے کہ لغت میں رزق کے ایک معنی بارش کے بھی ہے. حاصل یہ ہے کہ معلوم علم کی بنیاد پر زمین اور آسمان کے درمیان ایک ناقابل تنسیخ حد فاصل کھینچ دینا خلاف فطرت بات ہے. انبیاء علیہ السلام کی قومیں جب اپنی دین میں تحریف اور تفرقہ کے مرتکب ہوتی ہیں تو آسمانی مذہب زمین بوس ہو جاتا ہے. کہا گیا ہے کہ 4 کتب، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتابیں آسمانی ہیں، اور انہی کے ماننے والے آسمانی ہدایت کے ماننے والے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں سال کا عرصہ گزر جائے اور کوئی نبی کتاب کے ساتھ مبعوث نہ ہوا ہو؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، سورہ یونس آیت نمبر 10، سورت نمبر 10 آیت نمبر 47، اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سورہ رعد سورت نمبر 13 آیت نمبر 7، اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے. کہا گیا ہے کہ ان 4 کتب سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی بلکہ صحائف نازل ہوتے رہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، سورہ اعلیٰ سورت نمبر 87 آیت 18 اور 19. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن صحائف اور کتب کی الگ تخصیص نہیں کرتا جیسے مروجہ خیال پایا جاتا ہے. یہاں کتاب موسیٰ کو بھی صحائف میں شمار کیا گیا ہے. قرآن پاک میں جب ہم پچھلی کتابوں کا ذکر ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں توریت، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم علیہم السلام کے علاوہ پچھلی کتابوں کے لیے صحف اولیٰ اور زبر الاولین کے الفاظ ملتے ہیں، جن کے لفظی معنی ہے سب سے پہلے صحیفے اور سب سے پہلے بکھرے ہوئے اوراق. ان دونوں الفاظ کے سنسکرت مترادف الفاظ آد گرنتھ اور آد گیان ہیں. ویدوں کے بارے میں ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ آد گرنتھ اور آد گیان ہیں، جنہیں قرآن زبر الاولین یا صحف اولیٰ کہتا ہے. ویدوں کے بارے میں ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ آد گرنتھ اور آد گیان ہیں، جنہیں قرآن زبر الاولین یا صحف اولیٰ کہتا ہے. یہاں اس بات کا خیال رہے کہ اگر وید نام کی کسی کتاب کو ہم قرآن کریم میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ سعی لا حاصل رہے گی. آج کی دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب صحیفے کا نام سام ہے. اب اگر
سام کے نام سے آپ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے صحیفے کو تلاش کریں گے تو ظاہر ہے کہ نہیں ملے گا۔ قرآن نے اس کتاب کا نام زبور رکھا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی عیسائی اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے، نصرانی نہیں کہتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے نصارہ اس قوم کو کہا ہے جو آج اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے انہیں تو ہم نصارہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جو اپنی کتاب کو زبور نہیں کہتے ان کی کتاب کو ہم زبور کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی قوم نزول قرآن سے بھی بہت پہلے یہ دعویٰ کرتی چلی آ رہی ہے کہ اس کے پاس صحف اولیٰ یا زبور الاولین ہے۔ اپنی زبان میں وہ یہی الفاظ اپنی کتابوں کے لیے استعمال کرتی چلی آ رہی ہے، اور ہم 1400 سال سے بغیر تحقیق کیے اور بغیر ان کے آد گرنتھوں کو پڑھے یہی کہے چلے آ رہے ہیں کہ صحف اولیٰ اور زبور الاولین کا دنیا میں اب کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں کہ بہت سی قومیں اس نام کی کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتی ہوں، جس سے سب کا دعویٰ مشکوک ثابت ہو رہا ہو، بلکہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہبی قوم ہے جو اس کی مدعی ہے، دعویٰ کرنے والی ہے۔ شاید اللہ کی یہی مصلحت تھی کہ یہ راز اسی دور کے قریب کھلے جو اس قوم کی تبدیلی مذہب کے لیے مرقوم ہے۔ دنیا میں آج بھی اولین صحائف کا وجود قرآن کریم کے مندرجہ ذیل آیت سے ثابت ہے، اور وہ کہتے ہیں، یہاں سے ترجمہ ہے آیت کا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی غیر معمولی ثبوت کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس صحف اولیٰ میں جو کچھ بھی ہے اس کی شکل میں واضح دلیل نہیں آ گئی؟ سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت نمبر 133۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اولین صحیفے یا آد گرنتھ غائب نہیں ہو گئے، بلکہ دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ بلکہ اس بات کو تو قرآن دلیل اور معجزے کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اولین صحائف میں وہ تعلیمات موجود ہیں جن کے مجموعے کی شکل میں قرآن عظیم سب سے آخر میں نازل ہوا۔ اولین صحیفوں کے دنیا میں موجود ہونے کے جو لوگ ثبوت طلب کرتے ہیں ان کے لیے اس آیت میں باری تعالیٰ نے ایک دلیل ارشاد فرمائی ہے۔ آیت میں کیا آیا تھا؟ ہاں نہیں، آیت میں ہے نا، کیا ان کے پاس صحف اولیٰ میں سے جو کچھ بھی ہے واضح دلیل نہیں آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ صحف اولیٰ اب بھی دنیا میں موجود ہیں، چاہے تحریف ہو گئے ہیں لیکن اصل تعلیمات کا کچھ نہ کچھ حصہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ جی وہی تو پیچھے بات آئی، صحف اولیٰ، صحف کے معنی صحیفہ، کتاب، جی پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتاب شریعت ہے، تو ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ ویدوں کے صحف اولیٰ یا زبور الاولین ہونے کا ایک عقلی ثبوت یہ بھی ہے کہ پرانوں اور ہندوؤں کی دیگر مذہبی کتابوں میں تو بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ان کے ناموں کے ساتھ ملتا ہے، لیکن ویدوں میں انبیاء علیہم السلام میں سے صرف حضرت آدم اور حضرت نوح علیہم السلام کے تذکرے ملتے ہیں۔ آسمانوں کے رسول اول ہونے کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تفصیلات ملتی ہیں، یا پھر اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیش گوئیاں بھی ہر مقدس صحیفے میں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کسی نبی کا بیان نہ پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وید نہ تو نوح علیہ السلام سے پہلے کے صحیفے ہیں اور نہ ان کے دور کے بعد کے۔
قرآن گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک ہر پیغمبر دین فطرت ہی کی دعوت لے کر مبعوث ہوا۔ دین فطرت کو اسلام کہا گیا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے لوگوں نے اس پیغام فطرت ازلی سے انحراف کیا تو وہ خود ہی ممسوخ الفطرت ہو گئے، خود مٹ گئے اور اپنے لیے الگ الگ نام گھڑ لیے، الگ الگ فرقہ بنا کر فطرت کے دریائے رواں سے جدا ہوتے گئے اور اپنے اپنے فرقے پر نازاں ہوتے رہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، الاحزاب، سورت نمبر 33 آیت نمبر 53۔ یہ الگ فرقہ جات خود کو عیسائی کہتے رہے، یہودی کہتے رہے، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے اپنے نام ہندو، بدھ اور زرتشت رکھ لیے۔ درا حالے کہ قدیم اہل ہند میں دراوڑ قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہیں، اور آریہ نسل کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں۔ خود کو بدھ کہنے والے دراصل حضرت ذوالکفل علیہ السلام یعنی گوتم بدھ کی امت ہیں۔ بہت سے علماء ذوالکفل سے مراد گوتم بدھ لیتے ہیں، وہی اسی قول کو انہوں نے لیا ہے، لیکن یقینی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل گوتم بدھ ہی ہے، البتہ بہت سے علماء کی یہ رائے ہے۔ گوتم بدھ دین فطرت سے منحرف اہل ہند کو واپس فطری دھارے میں ڈالنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ ان کی تبلیغ بت پرستی کے خلاف تھی، مگر ستم ظریفی دیکھیں کہ انہی کے سب سے زیادہ بت گھڑ لیے گئے ہیں۔ حق کی تڑپ رکھنے والا جس مذہب میں بھی پیدا ہو، جب وہ عقل سلیم کے ساتھ اپنی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی نظر رسومات کے تومار کو چیرتی ہوئی حقیقت پر جا پڑتی ہے، یعنی رسومات کے طوفان کو چیرتی ہوئی حقیقت پر جا پڑتی ہے، تو وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ مطلب پرست شقی القلب مذہب کے اجارہ داروں نے حق کو عوام کی نظروں سے چھپانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے، بہانے اور رسومات ایجاد کی۔ کبھی کہا گیا کہ وید صرف براہمن پڑھ سکتے ہیں، اگر شودر سن بھی لیں تو ان کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا جائے۔ کبھی قانون وضع کیا گیا کہ وید کا فلاں اور فلاں باب عام براہمن بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حق صرف ان براہمنوں کا ہے جو پروہت کے منصب پر فائز ہیں۔ ظاہر ہے جس وید میں کلمہ توحید اور نماز کا ذکر ہو، وہ عوام کے سامنے کیسی کھولی جا سکتی ہے؟ عوام تو پکار اٹھیں گے، یہ وہی مذہب ہے جس پر مسلمان عمل پیرا ہے۔ کاروبار ابلیس تفرق بازی سے چلتا ہے۔ پیغام وحدت پر بنی نوع انسان کو اکٹھا ہونے سے روکنے کے لیے وہ اپنے چیلو چاٹو فرقہ پرست ملاؤں، پروہتوں اور پادریوں کو لے کر سرگرم عمل ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے کہ وہ ایک گروہ کثیر کو اغوا کرے گا۔ اغوا یہی ہے کہ دین کے نام پر بے دینی کے خارزار وادی یہیمون میں لے جائے، ایسی وادی میں جہاں بھٹکتے پھرو، جہاں کوئی راستہ نہ ملے، مسافر وہاں کی سیر کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ وہ فردوس بری میں ہے۔ زیر نظر کتاب ایک ہندو پروفیسر کی دعوت حق کی داستان ہے۔ جب اس عقل سلیم رکھنے والے نے ویدوں میں غوطہ لگایا تو اس پر منکشف ہوا کہ دین حق در حقیقت ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، خدا کے رسول ایک ہی پیغام توحید لے کر آئے۔ ویدوں میں جس آخری پیشوا، پیغمبر اور اوتار کا ذکر ہے، وہ در حقیقت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ اس نے ایک طرف ویدوں میں مذکور کلکی اوتار کی خصوصیات کو سامنے رکھا
اور دوسری طرف سیرت طیبہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر نظر ڈالی تو اس پر در حقیقت واہ ہوا، یعنی حقیقت کا دروازہ کھلا کہ ویدوں کے ماننے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ در نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک جائیں، اور یہ جان کر بھی اگر وہ نہیں جھکتے تو ناستک یعنی کافر کہلائیں گے۔ یہ مثال بعینی ہی ایسے ہے جیسے یہودی اور عیسائی اپنی آسمانی کتاب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھتے آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بجائے اسلام لانے کے یہودی اور عیسائی رہ گئے۔ انجیل مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، کہیں فارقلیط کے نام سے پکارا گیا، کہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، اور کہیں مقام بعثت کھجوروں والی زمین بلد الامین کا اشارہ دیا گیا۔ تلاش حق کی تڑپ رکھنے والے بالآخر پہنچ گئے، اور سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانہ وار طواف کرنے والے صحابہ کی کہکشاں کا حصہ بن گئے۔ فارس سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے، روم سے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حبش سے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ فصیح البیان عربوں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا عجمی تلفظ قبول کیا، محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ اذان کا حصہ بنا۔ مجرد توحید کے قائل تو بہت ہیں، یعنی صرف توحید کے قائل بہت ہیں، پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے، جنگلوں میں پھرتے ہیں۔ ان میں فلسفی بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، اور مستشرقین بھی ہیں۔ ایمان بالتوحید اس توحید کو کہتے ہیں جو توحید بالرسالت ہو۔ ایمان بالتوحید اس توحید کو کہتے ہیں جو توحید بالرسالت ہو۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی توحید کا انکار ہے، توحید کے پیغامبر کا انکار ہی توحید کا انکار ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی ہو گئی تو الٹے پاؤں پھرنے والا کافر کہلائے گا، اس لیے کہ در رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہی در توحید ہے۔ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب۔ تمہید۔ یہاں سے آگے ڈاکٹر وید پرکاش صاحب کی الفاظ کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں سے اصل کتاب شروع ہو رہی ہے۔ جی، پیش نظر تحقیقی کتاب میں قدیم ہندوستانی اور اسلامی روایات کے امتزاج کو پیش کیا گیا ہے۔ امتزاج کے معنی جوڑ۔ اسلامی روایات میں جو مقام رسولوں، نبیوں یا پیغمبروں کا ہے، وہی مقام ہندوستانی روایات میں اوتاروں کا ہے۔ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، اور ہندوستان میں کلکی کو آخری اوتار کہا گیا ہے۔ دیگر ممالک میں صرف پیغمبر آئے اور ہندوستانی روایات میں صرف اوتار، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ساری زمین اللہ کی ہے؟ اس میں تکلف یعنی ویشمئی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام ممالک کے ادب میں اپنے ممالک کی عظمت اور توصیف لکھی گئی ہے، لہذا کوئی ملکی یا غیر ملکی اپنے ملک کو پست نہیں کہے گا۔ پیغمبر عرب میں ہی آئے ہیں، ہندوستان میں نہیں، اور اوتار صرف ہندوستان میں آئے، دیگر ممالک میں نہیں۔ یہ دونوں یک طرفہ خیال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین ہیں۔ اس حقیقت کو جان کر مجھے شوق پیدا ہوا کہ کلکی اوتار کے متعلق سیرت کا مطالعہ پرانوں میں کیا جائے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ڈاکٹر وید پرکاش صاحب۔ ہندوستانی روایات کے مطابق پہلے کچھ کل یگ یعنی خراب دور گزر چکے ہیں۔ کل یگ ایسے دور کو کہتے ہیں یہ لوگ جس میں فتنہ فساد زیادہ ہو۔ موجودہ کل یگ میں جو واقعات رونما ہوں گے ان کی مطابقت میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کی،
تو تقریباً یکساں پائی گئی۔ میں نے صرف اس مقصد کے تحت اس تحقیقی کام کو ہاتھ میں لیا کہ بإذن اللہ کلام اللہ کی تبلیغ ہو۔ یہ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے پیشتر کسی نے اس موضوع پر کچھ نہیں لکھا، لیکن کتاب سرور عالم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کلکی اوتار ایک ہی وجود ہیں۔ ملک و بیرون ملک میں اس تحقیق نامہ کی شہرت ہوگی، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی مدد سے لکھی گئی ہے۔ اس میں جو مدلل حقائق ہیں وہ میرے خیالات نہیں بلکہ ویدوں اور پرانوں کے حقائق ہیں یا مجھ میں دی گئی ترغیب خداوندی ہے۔ نام سے کوئی شخص ہندو، مسلمان یا عیسائی نہیں ہو سکتا، مگر مثلا اگر سراج الحق کو ستیہ دیپ، عبداللہ کو پنڈت رام داس یا رام یش اور عبد الرحمن کو بھگوان داس کہوں گا تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ ان ناموں کا سنسکرت مفہوم یہی ہوتا ہے۔ میرے نام کا عربی ترجمہ نور الہدا ہے۔ وید پرکاش کا عربی ترجمہ نور الہدا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو مجھے نور الہدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میری تحقیقی کتاب لوگوں میں نیک خیالات پیدا کرے اور بنی نوع انسان فلاح یاب ہو۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سراج الحق کا سنسکرت ترجمہ ستیہ دیپ ہے، عبداللہ کا سنسکرت ترجمہ رام داس ہے، رام یش اور عبد الرحمن کا دوسرا ترجمہ بھگوان داس ہے۔ جی، کلکی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابلی مطالعے کو پڑھ کر لوگوں کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کی بنیاد پر کلکی کی خیالی روایات بنائی گئی ہے۔ میں نے جن قدیم مذہبی کتب کا سہارا لیا ان میں پرانوں کے دور تصنیف کو اندرونی اور بیرونی دلائل سے ثابت کروں گا، کیونکہ پران ان کی کتابیں ہیں۔ پرانوں کے دور تصنیف کے مسئلے میں کوئی مصنف یقینی فیصلے پر نہیں پہنچا۔ مغربی مورخین نے شروت سوتروں، اپنشدوں اور پرانوں کی تصنیف کے دور کا تعین کرتے وقت جگہ جگہ لفظ شکیہ، پروبیبلی، شاید بکثرت استعمال کیا ہے۔ وہاں یقینی طور سے نہیں کہتے ہیں، وہ پروبیبلی کہتے ہیں، جو ان کے تعین کے غیر یقینی ہونے کی علامت ہے۔ پہلے میں پرانوں کے عہد تصنیف کے متعلق مغربی علماء کی رائے پیش کروں گا۔ پران بتایا سنسکرت کی کتابیں۔ اس کے بعد نفس مضمون کی ابتدا ہوگی۔ W.L. لانگر کے مطابق پرانوں کا عہد وقت عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد کا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق رامائن اور مہابھارت کی تصنیف 2 سال قبل مسیح ہوئی ہے، یعنی 2 BC۔ لانگر صاحب کے قول میں مندرجہ ذیل تضادات ہیں کہ رامائن کے مصنف والمیکی، رامائن کس نے لکھی ہے؟ والمیکی نے، اور مہابھارت کے مصنف وید ویاس کی ہم عصری کی تائید رامائن اور مہابھارت کی تصنیف کی ہم عصری سے ہوتی ہے، مگر یہ حقائق سے مغایر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مہابھارت کے مصنف وید ویاس اور رامائن اور مہابھارت کے مصنف والمیکی ایک ہی زمانے کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ الگ الگ زمانے کے ہیں، کیونکہ والمیکی رام جی کے ہم عصر ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ رام جی کی اہلیہ سیتا کی حفاظت والمیکی جی نے اپنی خانقاہ میں کی، اس لیے وید ویاس کے ہم عصر نہیں ہو سکتے، والمیکی رام کے ہم عصر ہیں۔ علاوہ ازیں والمیکی جی نے اپنی بلند پایہ نظم کی تکمیل بھی اپنے خانقاہ میں کی ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ رامائن کہتے ہیں۔ ان دونوں باتوں سے تائید ملتی ہے کہ والمیکی جی رام جی کے ہم عصر ہیں۔ نمبر 2،
رام جی کا دور حیات تریتا یگ ہے. یہ 4 یگ ان کے ہاں ہوتے ہیں، 4 دور ہوتے ہیں. یہ تریتا یگ ہے، دوپر یگ ہے، کل یگ ہے، اور ایک اور کیا بنا ہے پتہ نہیں، وہ آگے آئے گا خود ہی. لہذا تریتا یگ میں ہی والمیکی جی کے ذریعے رامائن کی تصنیف ہونا ثابت ہے، جبکہ دوپر یگ میں وید ویاس جی نے مہا بھارت کی تصنیف کی ہے. جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شک راج سے ملاقات کا ذکر بھوشیہ پران میں ہے، اور شک راج وکرم آدتیہ کا جانشین تھا، لہذا وکرم آدتیہ کا عہد قبل مسیح ثابت ہوتا ہے. وکرم آدتیہ کے عہد میں رامائن، مہابھارت اور پران عقیدت کے موضوعات تھے. چنانچہ مندرجہ بالا باتیں دلائل مندرجہ بالا 3 دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ لانگر کا قول غلط ہے. لانگر نے یہ کہا تھا کہ والمیکی اور وید ویاس ایک دور کے ہیں، تو انہوں نے ان 3 دلائل سے اس کو توڑ دیا کہ والمیکی اور وید ویاس الگ الگ دور کے ہیں، ایک دور کے نہیں ہیں. زبان کے اعتبار سے پران پانینی سے بہت قدیم ہے. پانینی ایک سنسکرت کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے سنسکرت کا گرامر دیا ہے، گرامر انہوں نے مرتب کیا ہے، کیونکہ یہ زبان پانینی کی مدون کردہ نحوی بندشوں سے آزاد ہے. سنسکرت الفاظ کا استعمال آرش یعنی مروج نحوی قواعد کے خلاف ہے. جو ویدوں کی، جو پرانوں کی جو زبان ہے، اس کے اندر آج کل کی سنسکرت کی گرامر کی پابندیاں نہیں ہیں. یہ طریقہ ویدک اور مادی سنسکرت کے وسطی عہد کا ہے. لانگر کے قول کے مطابق پانینی کا عہد 350 سال قبل مسیح یا 300 سال قبل مسیح کا وسط ہے. علاوہ ازیں گوتم بدھ جی کا عہد 563 قبل مسیح یا 483 قبل مسیح کا وسط ہے. اور بدھ مذہب کی کتب سے ثابت ہے کہ گوتم بدھ نے اپنے مذہب کی تبلیغ پالی زبان میں کی تھی. پالی ایک زبان کا نام ہے جو اس عہد کی عام زبان تھی. چونکہ زبان کی ترقی پذیری کے سبب سنسکرت زبان بگڑ کر پالی اور پھر پالی سے پراکرت سے اپ بھرنش اور وہاں سے پھر آج ہندی ہو گئی ہے. سنسکرت زبان کا عہد گوتم بدھ سے بھی قدیم ثابت ہوتا ہے. زبانوں کی تبدیلی کے لیے ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں. گوتم بدھ سے پہلے نحوی قواعد سے مزین سنسکرت زبان عام گفتگو میں مستعمل تھی. ان مروج نحوی قواعد کے بانی پانینی کا دور گوتم بدھ کے دور میں 1000 سال جمع کرنے پر تقریباً 1563 سال قبل مسیح سنسکرت کا زمانہ ثابت ہوتا ہے. پانینی کے اصولوں کی تخلیق سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس عہد میں فن تحریر کی نایابی کے سبب اس دور میں لکھا نہیں جاتا تھا. فن تحریر کی نایابی کے سبب حفظ کرانے کا طریقہ رائج تھا جو کچھ اصولوں کے ذریعے آسان تھا. پرانوں کی زبان پانینی سے بھی قدیم ہے، لہذا آرش سنسکرت میں پرانوں کی تصنیف 2502 تا 1563 قبل مسیح کے وسط میں ثابت ہوتی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال پہلے اور وہاں سے آگے 2500 سال پہلے ان کتابوں کو لکھا گیا ہے. یہ تو ہوئے بیرونی ثبوت جو تقریباً بے بنیاد ہیں، کیونکہ تمام علماء کی آراء مشکوک ہیں اور وہ آراء قائم کرتے وقت مشکوک الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. مثلا شاید کا استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے کا استعمال کرتے ہیں یا سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں. لہٰذا اب ہم پرانوں کی اندرونی شہادتوں کی بنیاد پر پرانوں کا عہد تصنیف پیش کرتے ہیں. یعنی پہلے یہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ جن کتابوں سے ہم لے رہے ہیں، ماخذ لے رہے ہیں، باتیں لے رہے ہیں، یہ کتابیں کب کی ہیں. 18 پرانوں میں ایک بھوشیہ پران بھی ہے جس میں پیش گوئیاں ہیں. غرض یہ کہ بلا شبہ پرانوں کی آرش بھاشا مادی سنسکرت سے اعلیٰ ہے.
بھاگوت پران کے 12ویں اسکند میں دوسرے ادھیائے میں کلکی کی ولادت کی پیشگوئی مذکور ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے، بھاگوت پران 12واں اسکند دوسرا ادھیائے، بھاگوت پران 12واں اسکند اور دوسرا ادھیائے، یہاں کلکی کی ولادت کی پیشگوئی مذکور ہے۔ ان کی خصوصیات کا بھی ذکر ہے۔ پہلے اسکند بھاگوت میں بھی 24 اوتاروں کے موضوع کے تحت کلکی اوتار کو ذکر کیا گیا ہے اور کلکی کو آخری اوتار کہا گیا ہے۔ اور عجیب بات ہے، قرآن پاک میں 25 انبیاء کے نام ہیں اور یہاں کتنے ہیں؟ 24، تقریباً قریب ہے جی۔ بھوشیہ پران پرتی سرگ پرو میں وید ویاس رشی مستقبل میں ہونے والے واقعات کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ اے من، مستقبل میں پیش آنے والے کل یگ کے تمام حالات کی نظم سوت جی سے سن کر اطمینان پاؤ۔ یعنی تب سے بتایا جا رہا تھا کہ دنیا کے حالات میں فساد آئے گا اور تب ایک نبی آئیں گے، اس نبی کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں ہے 4 پارے کے اندر، کہ 4 پارے میں ہے یا 3 پارے میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم ہے نا، یہ والی آیت۔ اس طرح اس میں ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ وہ جب بھی آخری پیغمبر آئیں گے ان کی مدد کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ ہر نبی سے وعدہ لیا ہے اور نبی کے ماتحت ان کی امت بھی خود بخود آ گئی۔ تو نوح علیہ السلام کے عہد سے سنسکرت زبان کا زوال شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام کے عہد سے سنسکرت زبان کا زوال شروع ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ وشنو نے سرور کے عالم میں سنسکرت زبان میں تحریر کردہ ایک بری اور نامناسب تحریر نوح علیہ السلام کو دی۔ اس بھاشا کا نام ملیچ بھاشا رکھا گیا۔ نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے ہوئے، سام، حام اور یاقوت۔ حام، سام، یافث، یاقوت کا ایک اور نام یافث۔ یہاں سے زبان 3 خاندانوں میں بٹ گئی۔ نوح علیہ السلام سے قبل ہونے کے سبب پرانوں کا عہد تصنیف 7278 سال قدیم ثابت ہوتا ہے۔ کب؟ 7278 سال، جو ہر طرح ممکن ہے، خواہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان کے مطابق یہ کب کی کتابیں ہیں؟ تقریباً 7,500 سال پہلے کی کتابیں ہیں۔ پرانوں کے عہد میں 4 طبقے تھے، لیکن یہ ذاتوں کی نہیں بلکہ صفات و عمل کی تقسیم تھی۔ برہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا اپنی صفات و عمل کی بنا پر شودر بن جاتا اور شودر اپنی صفات و عمل کی بنا پر برہمن بن جاتا تھا۔ جیسے آپ کہتے ہو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے باعزت کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ اور دوسرے دنیاوی فنون میں جو انسان کام کرتا ہے، اچھا پڑھتا لکھتا ہے، وہ عہدے میں آگے بڑھتا جاتا ہے، چاہے وہ خاندانی طور سے کچھ بھی ہو۔ ایک سید ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور تقوی پرہیزگار نہیں ہے تو بہت نیچے کو آ جائے گا، اور ایک بیچارہ بالکل نچلے درجے کا آدمی ہے، خاندانی اعتبار سے ہے نا، تو وہ پڑھے لکھے گا، قرآن پاک یاد کرے گا، علم حاصل کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اور دنیاوی اعتبار سے جو ہے تعلیم حاصل کرے گا تو بڑے عہدے تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جب مخلوق کا پروردگار ایک ہے تو ذاتوں میں فرق کیسے ممکن ہے؟ انسان کے چلنے پھرنے کا عمل، سکھ دکھ، جسم، بال، کھال، خون، گوشت، ہڈی، مغز اور کیمیا، رس وغیرہ کے اعتبار سے تو تمام انسان یکساں ہیں۔ پھر انسانوں میں 4 طبقات امتیاز کیسے ممکن ہے؟ رگ وید میں جو 4 طبقوں کے نام برہمن، چھتری، ویش اور شودر مذکور ہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں کہ یہ 4 ذاتیں ہیں،
بلکہ صفات و عمل کی بنا پر 4 طبقوں کا قیام برائے انتظام ہے۔ برہمن کہتے تھے مولویوں کو، جو دینی علم کے حامل لوگ ہوتے تھے، چھتری جو حکومت چلاتے تھے، ویش جو کاروبار کرتے تھے تجارت، اور شودر جو نچلے کام بیچارے کرتے تھے، صفائی کرمچاری اور نیچے درجے کلرک وغیرہ، تو یہ ہوتے تھے شودر۔ تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے جس کام کو مناسب جانتا ہے اختیار کرتا۔ پرانوں کے عہد تصنیف اور 4 طبقاتی انتظام کے بیان کے بعد اب یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پرانوں میں ذیلی کہانیوں کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بھاگوت پران کے ایک باب میں 18 پرانوں کے شلوکوں کی تعداد کا ذکر ہے، جس کے سبب کسی کی جرأت نہیں کہ ایک شلوک کی بھی زیادتی کرے۔ اب میں اللہ کا نام لے کر آخری اوتار حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان پیش کروں گا، جس کی ہدایت مجھے پروفیسر سرسوتی پرساد چترویدی، سابق صدر سیغہ سنسکرت پریاگ یونیورسٹی اور 1008 سوامی شری رامانند جی سرسوتی سے ملی ہے، لہٰذا میں ان دونوں عالم ہستیوں کا مشکوک ہوں۔ پنڈت وید پرکاش اپادھیائے، ایم.اے. سنسکرت وید، محقق سیغہ سنسکرت پریاگ یونیورسٹی۔ ٹھیک، کل سے انشاءاللہ کتاب کا اصل ٹاپک شروع ہوگا۔ اوتار کے معنی کیا ہوتے ہیں، اوتار کے اسباب نزول کیا ہوتے ہیں، اوتار کی بعثت کے اسباب کیا ہے، پھر یہ سب چیزیں۔ ٹھیک۔